یہ کمال ہے نبی کے چہرے کی زیارت کرنے کا۔ ہمارے کملی والے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام نبوت کا تاج پہن کر مصر کے نبی بنے۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ آپ مصر کے بادشاہ اور وزیر بھی بنے۔ آپ کے دور سلطنت میں مصر اور آس پاس کے علاقوں میں کئی سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑا اور شدید قحط پڑا۔ لوگوں کے گھروں سے اناج ختم ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اعلان عام فرما دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے لوگوں حکومت کے گوداموں میں غلہ موجود ہے، ہر آدمی آئے گھر کے تمام افراد کا راشن لے جائے۔ دنیا دور دور سے غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف دوڑی، یہاں تک کہ حکومت کے گوداموں میں سے بھی گندم ختم ہو گئی۔ ابھی نئی فصلیں آنے میں 4 مہینے باقی ہے، دنیا غلے کے لیے بےتاب ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی اے خالق کائنات، اے رب کائنات، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اب بتا تیری مخلوق کو کیا جواب دوں۔ جب حسینوں کے سردار سیدنا یوسف علیہ السلام نے خالق اکبر کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی تو اللہ تعالی نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا جا میرے نبی کو تسلی دے اور ساتھ بھوکوں کو بھوک مٹانے کا طریقہ بھی بتا۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے چہرے انور زمین کی طرف نہیں کیا، فرشتوں کا پیشوا پہلے ہی بارگاہ یوسفی میں پہنچ گیا ہے۔ سلام عرض کیا، تسلی دی اور عرض کیا حضور امت کو فرما دو صبر کرو، ان قریب فصل پکنے والی ہے۔ سیدنا یوسف نے فرمایا جبرائیل ٹھیک ہے، وہ تو 4 مہینے کے بعد کی بات ہے، اب صرف تسلیوں سے تو کام نہیں بنے گا، اب قوم کو کھانا چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی اس کا بھی طریقہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کون سا طریقہ ہے؟ جبرائیل نے کہا کون سا حکم کون سا آرڈر؟ عرض کی برقع کھولو، زیارت بخشو، یعنی اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف میں نے حسن کے 10 حصے بنائے ہیں، میں نے حسن کے 10 حصے بنائے، ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، 9 حصے حسن کے تجھے عطا فرمائے ہیں۔ اے حسن و جمال کے پیکر، اے حسن و جمال کے پیکر، اے حسینوں کے بادشاہ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصر سے باہر نکل کر میدان میں ایک کرسی پر بیٹھ جاؤ، جو بھی غلہ کا سوال کرے، جو بھی گندم مانگے، جو بھی بھوکا آئے، اسے غلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، گندم دینے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس چہرے سے اپنے جو نقاب ڈالا ہوا ہے اٹھا کر بے پردہ چہرے کی زیارت کراتا جا۔ جبرائیل پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اے حسینوں کے سلطان، جو تجھے بے پردہ دیکھے گا اسے 4 مہینے تک بھوک پیاس لگے گی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کا چہرہ، یہ ہے نبی کا رخ پاک، اور ایک وہ بھی ہے جو نبی کی مثل بنے پھرتے ہیں، اگر خدا نہ کرے صبح سامنے آ جائے تو ان کے منحوس چہرے کی بدولت سارا دن کھانا نصیب نہیں ہوتا، روٹی ملتی ہی نہیں ہے۔ ایک رسول کا چہرہ کہ زیارت کرنے سے ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پیغام دے کر چلے گئے۔ سیدنا یوسف نے تمام غلہ لینے والوں کو فرمایا چلو میدان میں چلو۔ دنیا میدان میں چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کرسی پر بیٹھ گئے، چہرے سے نقاب اٹھا کر تمام لوگوں کو اپنے جمال کی، اپنے رخ پاک کی زیارت کرائی۔ پھر کیا ہوا؟ علامہ عبد الرحمن علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمام مصر والے بے پرواہ ہو گئے، مستغنی ہو گئے۔ کس سے؟ فرمایا آپ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے۔ کتنی دیر کے لیے؟ فرمایا 4 اشہرین، 4 مہینے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں بھوک لگی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بن نظر الی یوسف علیہ السلام انہوں نے ایک مرتبہ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو
کرو جس نے یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ بغیر پردے کے دیکھا، وہ 4 مہینے تک کھانے پینے سے بے نیاز ہو گیا. پھر اس سیدہ حلیمہ کی کیا شان ہوگی جس نے یوسف علیہ السلام کے بھی امام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے بھی نبی کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ پورے 3 سال تک دیکھا. صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ پورے جسم پاک کے بوسے لیے، ماتھے کو چوما، رخسار کے بوسے لیے، ہونٹوں کو چوما، سینہ چوما، ہاتھ چومے، قدم چومے. سیدہ حلیمہ کو پھر کیسے بھوک لگ سکتی تھی؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب